ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو زارا ہوتی ہے وہ اپنے گھر پہ ہوتی ہے، تو جو ہوتا ہے ہادی وہ زارا کو کرے گا کال، اور زارا کو کال کر کے اس کو بتائے گا کہ کیا کچھ ہوا۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں جو ہوتا ہے ہادی سے بات کرتی ہے، اور ہادی کو کہتی ہے کہ تمہارے ددو نے جو ہے ہمارے نیبر ہونے کا بہت ہی اچھے سے ہم لوگوں کو سمجھا دیا کہ ہم لوگ کیسے ان کے نیبر ہیں۔ وہ ہمارے گھر آ گئے، انہوں نے میرے بابا کو اتنی باتیں سنائی جس کی وجہ سے ابھی تک وہ اپنی سانس تک نارمل نہیں کر سکے، وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ تمہارے ددو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس پر ہادی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ مجھ سے ایسے بات مت کریں، آپ مجھے ایسے کیوں بات کرنی ہے جیسا کہ میں آپ کا دشمن ہوں۔ آپ نے جھگڑا کرنا ہے کر لیں، غصہ نکالنا ہے نکال لیں، لیکن ایسے بات مت کریں گے جیسے میں آپ کا کچھ لگتا ہی نہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے کال بھی مت کیا کریں اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کیا کریں۔ اس بار جو ہوتی ہے زارا وہ کال کٹ کر دیتی ہے، جیسے ہی حمزہ آتا ہے تو وہ حمزہ کو بتاتی ہے، تو حمزہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی، ان لوگوں سے کوئی بھی بات کرنے کی۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بدتمیزی لہجے میں ددو کے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ان کو کہتی ہے کہ اب جو بھی فیصلہ اس گھر میں ہوگا اور جو بھی بات ہوگی وہ میرے سامنے ہوگی۔ اس پر جو ہوتا ہے ددو وہ شجاع کو کہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائیں، اس لڑکی کو یہاں سے لے جائیں، اس لڑکی کو ذرا بھی تمیز نہیں ہے، اگر اس کو ذرا بھی تمیز ہوتی تو پھر ہم اس سے بات کرنا بھی گوارا کرتے ہیں، لیکن اس کو تو ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ددو جو ہوتے ہیں وہاں سے خود ہی چلے جاتے ہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے شجاع وہ بھی وہیں ہوتا ہے، لیکن منشا جو ہوتی ہے وہ شجاع کو کہتی ہے کہ تم اتنے بزدل ہو گئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری بیوی کو کوئی اتنی باتیں سنائے گا اور تم یہاں پہ چپ کر کے کھڑے ہو کے سنتے رہو گے۔ اس پر جو ہوتا ہے شجاع وہ کہتا ہے کہ شکر کرو کہ ددو نے صرف تمہیں باتیں ہی سنائی ہیں، ورنہ وہ تمہیں جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ ہاں ایسے جان سے مار دیں گے، اور تم اتنے بزدل تھے مجھے یہ نہیں پتا تھا۔ اس پر جو ہوتا ہے شجاع وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور منشا جو ہوتی ہے وہیں پہ بیہوش ہو جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن جو ہوتے ہیں منشا کی نوکرانی وہ منشا کو اٹھا کر روم میں لے جاتی ہے، اور جیسے ہی روم میں لے کے جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد منشا کو ہوش آ جاتی ہے، تو منشا کہتی ہے کہ میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں۔ منشا کی نوکرانی اس کو بتاتی ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئی تھی اور میں بہت مشکل سے آپ کو اٹھا کر یہاں پر لے کر آئی ہوں، اور تو وہ منشا کہتی ہے کہ شجاع کہاں ہے، تو اس پر وہ کہتی ہے کہ شجاع صاحب تو اسی ٹائم ہی چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے اپنی مما کے گھر جانا ہے تو آپ ان کی پیکنگ کر دیجیے گا۔ اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرا یہی گھر ہے، میرا اور کوئی گھر نہیں ہے، اور میں یہیں پہ رہوں گی اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور جو نوکرانی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے شجاع وہ ہوتا ہے آفس میں، تو منشا جو ہوتی ہے وہ اپنی میڈیکل کی رپورٹ لے کے شجاع کے پاس چلی جاتی ہے، اور شجاع کو جا کر میں اپنی میڈیکل کی رپورٹ دکھاتی ہے۔ جیسے ہی شجاع ان کی میڈیکل کی رپورٹ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا بکواس ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ بکواس نہیں ہے، اور آپ کو مبارک ہو، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیوں آپ کو خوشی نہیں ہوئی، تو اس پر وہ شجاع جو ہوتا ہے وہ رپورٹس لے کے ددو کے پاس چلا جاتا ہے، اور ددو کے پاس جا کے جیسے ہی رپورٹ دکھاتا ہے تو ددو رپورٹ دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، اور وہ رپورٹ پکڑ کے وہاں سے پھینک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایسا کچھ مت کرنا ہے، ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس کی وجہ سے ہمیں پچھتانا پڑے، لیکن تم نے پھر بھی ایسی حرکت کی۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ددو اب میری شادی ہوئی ہے، اب یہ سب تو نارمل ہے، یہ تو قدرتی عمل ہے، اب اس کو میں روک نہیں سکتا تھا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ بکواس کرنے، میں نے آپ کو روکا بھی تھا، ایسا کوئی کام مت کیجیے گا، لیکن آپ نے پھر بھی ایسے ہی کیا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سیرت کو سمجھائیں، لیکن آپ نے سیرت کو سمجھایا نہیں، اور سیرت ہم دونوں کو باتیں سنا کے چلے گی، وہ ہم دونوں کو بزدل بنا کے چلے گی، وہ مجھے نہیں بلکہ آپ کو بھی بزدل کہہ رہی تھی، لیکن آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ شجاع جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے اپنے ددو کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں، اور جو اس کا ددو ہوتا ہے وہ بھی اس کی باتیں سنتا ہے، اور وہ ایسے اس کو ریئیکٹ کرواتے ہیں جیسے کہ اس کی تو کوئی غلطی ہی نہیں، مطلب کہ ہمارا معاشرہ ابھی وہیں بھی اٹکا ہوا ہے، اگر لڑکی شادی کر لے تو لڑکی غلط ہوگی، لڑکا شادی کر لے گا تو وہ صحیح ہے۔ یہ عجیب رویہ ان کا ڈرامہ میں چل رہا ہے کہ یہ بھائی اگر یہی حرکت سیرت کر لیتی تو کیا اس کے ددو جو ہے وہ سیرت کو معاف کر دیتے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے ہمیں وہ دکھایا جائے گا کہ جیسے ہی منشا جو ہوگی وہ اپنے اس بیہیویئر کے ساتھ اس گھر میں ٹک ہی گئی ہے، اور اوپر سے اب وہ ماما بننے والی ہے، تو جیسے ہی اسے نیوز کا پتہ سیرت کو چلے گا تو سیرت جو ہوگی وہ شجاع کو مبارکباد دے گی۔ اس پر جو شجاع ہوگا وہ سیرت کو کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ صحیح ہو جائے۔ اس پر سیرت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ سب کچھ صحیح تو ہے، اب آپ کی نارمل فیملی ہے، آپ کی کمپلیٹ فیملی ہو گئی ہے، تو آپ اپنی فیملی میں خوش رہیں اور مجھے جان چھوڑ دیں، مجھے بخش دیں۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں سیرت کی مما کے کمرے میں جاتے ہیں، اور جا کے ان کا بہت ہی زیادہ بدتمیزی لہجے میں کہتا ہے کہ سیرت میری بیوی ہے، اور میں اس کو کبھی بھی آزاد نہیں کروں گا، نہ ہی آپ یہ سب کروا سکتی ہیں، نہ ہی سیرت خود، میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس پر وہ بہت ہی زیادہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی
شجا جو ہوتا ہے اپنے ددو کو ساری رپورٹ دکھا کے وہاں سے باہر آتا ہے تو وہیں پہ آ جاتا ہے ہادی، اور ہادی جو ہوتا ہے وہ شجا کو بہت زیادہ غصے میں دیکھتا ہے اور جاتا ہے سیدھا ہی اپنے ددو کے پاس، اور ددو کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ منشا کے باپ کے پاس جا کر ان سے باتیں کرنے کی۔ اس پر جو ہوتا ہے اس کا ددو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں زارا نے بتایا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں زارا نے بتایا ہے، کیونکہ زارا جو ہوتی ہے وہ تو ہادی کے ددو کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ نے جو بھی کیا ہے اچھا نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ آپ نے میرے بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر وہ میرے بابا ہیں ان کی صرف یہ غلطی ہے کہ وہ منشا کے بھی بابا ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اتنا برا لہجہ بیہیویئر رکھا کہ ان کو ابھی تک اپنی سانس تک نارمل نہیں ہو رہی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس پر جو ہوتا ہے اس کا ددو وہ کہتا ہے کہ ایک منٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیا آپ منشا کی بہن ہیں اور جو منشا کے بابا ہیں وہ آپ کے بھی بابا ہیں؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ میرے بھی بابا ہیں، اور جو زارا ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زارا کے بابا کو ہوش آ جاتی ہے تو زارا کی جو تائی ہوتی ہے وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو ذرا بھی میرا احساس نہیں ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی۔ اس میں جو ہوتی ہیں ہوتے ہیں زارا کے پاپا وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی تو تمہیں چھوڑ کے جا سکتی ہے اکیلی، لیکن میری بیٹی تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، زارا جو ہے وہ تمہیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور دیکھ لو تمہاری فکر نہ ہوتی تو میں اپنی دوسری دنیا کے ایک کونے سے ہو کر واپس کیسے آ سکتا، مجھے تمہاری فکر ہے اسی وجہ سے تو میں تمہارے پاس آج زندہ ہوں۔ اور جیسے اس بات کا پتہ زارا کو اور حمزہ کو لگتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہوتے ہیں حمزہ کی ماں وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں وہاں سے زارا کے جو ہوتی ہے پھوپھی، اس پر زارا کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو زارا کہتی ہے کہ آپ کو چاہیے تھا آپ خود ان کو لے آتے ہیں، وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، ان کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ تو اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے جب سے ہماری شادی ہوئی تم بہت زیادہ چینج ہو گئی ہو، اور تمہارے اندر بہت زیادہ ایسی ٹیچروں والی آ گئی حرکتیں، تم ہر بات پہ بہت زیادہ لیکچر دیتی، بہت زیادہ باتیں سنانے لگ پڑتی، اور تم تو ایسے ہو گئے جیسے تمہیں اب کسی بات کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ اچھا میں چینج ہوں گی آپ چینج نہیں ہوئے، یہ نا ہم ٹاپک پہ گھر جا کے بحث کریں گے کیونکہ ابھی یہ صحیح جگہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ہم گھر جا کے پھر اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں جا کے نا اب ماموں جان کو مل کے آتا ہوں۔ اس پر وہ اپنے ماموں جان کو ملنے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میں اب ماما بننے والی ہوں، اور اب تو مجھے اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکے گا۔ وہ جیسے ہی آتی ہے تو سیرت ملتی ہے، اور سیرت اس کو کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں دیکھ کر نا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ تم تو نہ ادھر کی ہو نہ ہی ادھر کی ہو۔ اس بار وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے ایسی کیوں باتیں کر رہی ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شجا جو ہے وہ اس کو ڈیورس دے دے گا اور اس کو گھر سے باہر نکال دے گا، اور وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری اپنی پچھلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ یاد کرنے لگ پڑتی ہے، اور سوچتی ہے کہ اب وہ اس گھر میں کیسی جگہ بنائے۔ اب نیکسٹ ہمیں دکھایا جائے گا کہ شجا جو ہوگا وہ منشا کے ڈاکٹر کو کہے گا کہ منشا کو جو ہے وہ ابورٹ کروا دو، کیونکہ اس کو یہ بچہ نہیں چاہیے۔ تو یہ بات پہلے تو منشا کو پتہ ہی نہیں چلے گی، لیکن بعد میں جیسے ہی منشا کو اس بات کا علم ہوگا ڈاکٹر اس کو بتا دے گی تو منشا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں وہاں سے گھر آئے گی۔ گھر آتے ہی وہ بہت زیادہ رولا ڈال دے گی، کہے گی مجھے شجا سے یہ امید نہیں تھی، شجا اتنا گر جائے گا کہ وہ میری ڈاکٹر کو کہے گا کہ اس کا ابورٹ کر دو، جبکہ یہ بچہ مجھے چاہیے، جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر جب وہ اتنا گھٹیا انسان ہے۔ اس بات کو سنتے ہی تمام لوگ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ دوسری طرف حمزہ جو ہوگا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جانے لگتا ہوتا ہے تو ابھی وہ گاڑی باہر نہیں نکالتا ہے تو دوسری طرف ہی شجا کی اور آ جاتی ہے منشا کی گاڑی، اور منشا اس کو دیکھ کر اپنا منہ بنا لیتی ہے۔ اس بار جو ہوتا ہے شجا وہ منشا کو کہے گا کہ تمہیں اپنی بیوی تمہیں اپنے ایکس ہسبینڈ کے کسی اور کے ساتھ ہونے کا دکھ ہے، یا پھر یہ دکھ ہے کہ تمہاری جگہ اب زارا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے وہ منشا وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بات کا دکھ نہیں ہے، اگر مجھے حمزہ سے محبت ہوتی تو آج حمزہ کی میں بیوی ہوتی نہ کہ زارا۔ اس پر جو ہوتا ہے شجا وہ کہتا ہے کہ اب تو تمہیں اچھے سے پتہ چل جائے گا جب تمہارا اباؤٹ ہوگا، اور نہ ہی تم ماں بن سکو گے اور نہ ہی تم اس گھر میں رہو گے۔ لیکن منشا کو جو ہے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی، کیونکہ منشا تو منشا ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو آپ لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔